یہ بات ہے قرآن کی، یہ کہانی ہے سورۃ الکافرون کی۔ مکہ کی فضا میں ایک عجیب سی کشیدگی تھی۔ ایک طرف ایک اکیلی آواز تھی، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز، جو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے رہی تھی۔ دوسری طرف قریش کے طاقتور سردار تھے، جن کے بتوں کی خدائی خطرے میں تھی۔ مخالفت کا طوفان برپا تھا، لیکن قریش کے سردار ابھی پوری طرح مایوس نہیں ہوئے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ شاید لالچ اور سمجھوتے کا کوئی راستہ نکل آئے۔ وہ ایک دن جمع ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ ان کی آنکھوں میں دنیا کی چمک اور زبان پر سب سے بڑی پیشکش تھی۔ اے محمد، ہم آپ کو اتنا مال دیں گے کہ آپ مکہ کے امیر ترین آدمی بن جائیں۔ آپ جس عورت کو چاہیں اس سے شادی کر لیں، بس آپ ہمارے معبودوں کی برائی نہ کریں۔ ہم آپ کی قیادت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، بس ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا تھی؟ ایک ایسی تجویز جس میں دین کا سودا تھا۔ انہوں نے کہا، اگر یہ سب منظور نہیں تو ایک اور راستہ ہے جس میں ہم دونوں کی بھلائی ہے۔ 1 سال آپ ہمارے بتوں لات اور عزیہ کی پوجا کریں، اور 1 سال ہم آپ کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ آئیں، ہم آپ کے دین میں شامل ہوں اور آپ ہمارے میں۔ یہ صرف ایک سیاسی سمجھوتا نہیں تھا، یہ توحید کی روح پر حملہ تھا۔ یہ شرک اور ایمان کو ملانے کی ایک ناممکن کوشش تھی۔ تصور کیجئے وہ لمحہ کتنا بھاری ہوگا۔ ایک طرف پوری دنیا کی دولت اور طاقت، اور دوسری طرف اللہ کا دین، خالص اور بے مثال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری انکار نہیں کیا، بلکہ فرمایا، ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں کہ میرے رب کی طرف سے کیا حکم آتا ہے۔ یہ کسی کمزوری کا لمحہ نہیں تھا، بلکہ اس بات کا اعلان تھا کہ اس معاملے میں فیصلہ زمین پر نہیں، آسمان پر ہوگا۔ یہ جواب ہمیشہ کے لیے تاریخ کا حصہ بننے والا تھا۔ اور پھر وہ جواب آیا، وہ کلمات نازل ہوئے جو قیامت تک کے لیے کفر اور اسلام کے درمیان ایک واضح لکیر کھینچ دیں گے۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اے کافرو۔ بھائیو، ایک ہنگامہ ہے۔ پیغمبر نے سرداروں کو کافر قرار دیا ہے۔ جن بتوں کو تم